آج کی بات ماہنامہ قلندر شعور جولائی 2020۔ خیال اللہ تعالیٰ کا ایک پروگرام ہے جو پوری حیات پر محیط ہے۔ حیات کی ابتدا خیال سے ہے۔ اسی کے تحت تخلیق دوسرے عالم میں منتقل ہوتی ہے اور حیات و ممات کے درمیان وقفہ خیال ہے۔ خیال لاشعوری تحریک ہے جس کے داخل ہوتے ہی ذہن کی مشینری چلتی ہے اور آدمی دنیا کو پوری جزیات اور لوازمات کے ساتھ اندر میں دیکھتا اور محسوس کرتا ہے۔ لاشعور کی تحریک رک جائے تو خود سمیت ساری دنیا عدم موجود ہو جاتی ہے۔ خیال کے حیات پر محیط ہونے کے باوجود توجہ نہیں دی جاتی کہ یہ کیا ہے، کس طرح ذہن میں آتا ہے، آتا کہاں سے ہے اور نظر کیوں نہیں آتا، جبکہ نقوش سامنے آ جاتے ہیں۔ رات دن کا مشاہدہ ہے کہ خیال آنے پر ذہن میں تصویریں بنتی ہیں اور کائنات میں موجود اشیاء کا انکشاف ہوتا ہے۔ یقیناً خیال جس جہان سے آتا ہے وہاں کی تصویریں ذہن میں آتی ہیں۔ یہ تصویریں کس جہان کی ہیں جن کو دیکھ کر ہم اس جہان میں زندگی گزارتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ اس دنیا میں رہ رہے ہیں۔ خیال لاشعوری علم ہے جو ذہن پر نشر ہو کر غیب کی دنیا سے متعارف کرواتا ہے۔ اس علم کو ماحول کی چھاپ کے بغیر قبول کرنے سے شعوری تحریکات مغلوب ہوتی ہیں اور ذہن کی فریکوینسی اس ٹائم اور اسپیس کے قائم مقام ہو جاتی ہے جہاں سے خیال آ رہا ہے۔ ذہن میں خیال اس وقت روشن ہوتا ہے جب نقش و نگار واضح ہوتے ہیں۔ نوع آدم میں ایک طبقہ اول الباب ہے۔ وہ خیال کو نقوش واضح ہونے سے پہلے نور کی سطح پر دیکھ لیتا ہے۔ خیال کیا ہے؟ سماوات اور ارض کی تخلیق نور سے ہے۔ یہ امر ظاہر کرتا ہے کہ کائنات میں خیال کی ابتدائی حالت نور ہے۔ نور میں ساری تخلیقات موجود ہیں مگر تخلیقات کے نقوش پر نور غالب ہے۔ نور غالب ہونے سے حواس ایک نقطے میں مرتکز رہتے ہیں اور ٹائم اور اسپیس سمٹ جاتے ہیں، جبکہ نقوش غالب ہونے سے حواس تقسیم ہو کر ہر تخلیق کو الگ الگ دکھاتے ہیں۔ اس طرح نور نظر سے اوجھل ہوتا ہے اور طرز فکر پر تغیر غالب ہو جاتا ہے۔ سورہ نور آیت 35۔ اللہ نور السماوات والارض۔ نور ایک ہے، اس میں مخفی مقداریں کثرت میں ہیں۔ کثرت سے اسپیس کا غلبہ ہوتا ہے۔ مثال، سفید کاغذ پر آؤٹ لائن بنا کر فاختہ کی جگہ خالی چھوڑ دیں اور کاغذ دکھا کر گھر والوں سے پوچھیں کہ انہیں کیا نظر آتا ہے۔ وہ کہیں گے کہ ہم فاختہ دیکھ رہے ہیں۔ سوال، کیا آؤٹ لائن کے بغیر خالی جگہ پر فاختہ نظر آ سکتی ہے؟ نگاہ نے کاغذ پر خلا دیکھا، جس وجہ سے خلا نظر آ رہا ہے اسے نہیں دیکھا۔ واضح ہوا کہ ہم خلا کے علاوہ کچھ نہیں دیکھتے۔ چاند، سورج، پھل پھول، پہاڑ، فاختہ اور آدمی سب خلا ہے۔ خلا کا مختلف شکلوں میں نظر آنا اس بنیاد کے سبب ہے جس پر آؤٹ لائن بنی ہوئی ہے۔ کائنات اللہ تعالیٰ کی صفات پر قائم ہے اور خیال کائنات کے صفاتی احساس کا مجموعہ ہے۔ مفہوم یہ ہے
کہ کائنات میں جتنا علم ہے سب خیال میں موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں علیم ہوں، میں خبیر ہوں، میں سمیع ہوں، میں بصیر ہوں، میں قدیر ہوں، میں حکیم ہوں، میں خالق ہوں، میں مالک ہوں، میں رزاق ہوں، میں آسمان و زمین کا نور ہوں، میں محیط ہوں۔ اصل یہ ہے کہ کائنات کا محل وقوع اللہ تعالیٰ کا علم ہے، جو خیال کے ذریعے مخلوقات کے ذہنوں پر وارد ہوتا ہے۔ جتنے حواس ہیں سب کا مظاہرہ خیال کے تحت ہے۔ خیال حذف ہونے سے حواس حذف ہو جاتے ہیں اور ہمارے احساس میں اپنی ذات سمیت کوئی شے باقی نہیں رہتی۔ بتانا یہ مقصود ہے کہ خیال کی اصل فریکوینسی نور سے واقف ہو کر بندہ غیب کی دنیا میں داخل ہو سکتا ہے۔ آپ نے حوض میں فوارہ دیکھا ہے جس سے پانی گرتا ہے، دائرے بنتے ہیں اور کناروں تک پھیل جاتے ہیں۔ حوض میں جتنے دائرے ہیں سب اس ارتعاش سے منسلک ہیں جو فوارے سے شروع ہوا۔ جب تک آخری لہر کنارے کو نہیں چھو لیتی، حوض میں ظاہر ہونے والا پہلا ارتعاش جاری رہتا ہے۔ اگر فوارے کو تحریک نہ ملے تو حوض میں پانی ساکن ہے۔ کائنات میں یہی میکانزم خیال کا ہے۔ خیال چشمہ حیات، لائف اسٹریم ہے، ذہن جس سے ہر لمحہ منسلک رہتا ہے۔ چشمہ حیات سے دھارے تسلسل اور ترتیب سے بہتے ہیں۔ آدمی اس ترتیب کو قائم نہیں رکھ سکتا کیونکہ اس کے ذہن کی اسپیس اور ٹائم خیال کی اسپیس اور ٹائم سے الگ ہے۔ خیال کی اسپیس نور کی اسپیس ہے جس سے آدمی واقف نہیں۔ اس لیے بیداری میں بیشتر خیالات نظر انداز ہو جاتے ہیں۔ البتہ نیند کی دنیا مختلف ہے۔ نیند اور بیداری دونوں میں خیال ایک ہونے کے باوجود مظاہرے کا طریقہ کار مختلف ہے۔ آدمی پرتوں کا مجموعہ ہے اور ہر پرت صلاحیت ہے۔ پیاز کی مثال سے اس کی وضاحت ہو جاتی ہے۔ نیند کی دنیا میں وہ پرت متحرک ہوتا ہے جس کے لیے ٹائم اور اسپیس مغلوب ہے۔ غور فرمائیں تو نیند میں آدمی ارادے میں معنی نہیں پہناتا بلکہ لاشعوری تحریک کے مطابق عمل کرتا ہے۔ بعض اوقات من پسند کام پورا ہونے سے پہلے آنکھ کھل جاتی ہے اور افسوس ہوتا ہے کہ کاش میں اس کے بعد کا منظر دیکھ لیتا۔ یہ خواہش احساس دلاتی ہے کہ نیند اور بیداری دونوں میں حیات لاشعوری تحریک خیال کے تابع ہے۔ سائنس روشنی کی رفتار 1,86,282 میل فی سیکنڈ بتاتی ہے۔ یہ رفتار مفروضے پر قائم ہے کیونکہ محقق نے روشنی نہیں دیکھی۔ وہ روشنی کو رنگ میں دیکھتا ہے اور رنگ کو روشنی سمجھتا ہے۔ روشنی کی اسپیس کا اندازہ نہیں ہو سکا۔ نور سے واقفیت کیسے ہوگی؟ نور کی اسپیس کا علم قرآن کریم میں ہے۔ تخلیق کائنات سے متعلق ارشاد ہے، سورہ یاسین آیت 82۔ اللہ کا امر یہ ہے کہ جب وہ کسی شے کا ارادہ کرتا ہے تو کہتا ہے کہ ہو، وہ ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کائنات کو اپنا نور فرمایا ہے، لہذا نور کی اسپیس کن فیکون ہے۔ جنت کی زندگی میں اسی اسپیس کی طرف اشارہ ہے
جب اللہ تعالیٰ نے بابا آدم اور اماں حوا سے فرمایا، سورہ بقرہ آیت 35، اور ہم نے آدم سے کہا تم اور تمہاری زوج جنت میں رہو اور یہاں بفراغت جو چاہو کھاؤ پیو، مگر اس درخت کا رخ نہ کرنا ورنہ ظالموں میں شمار ہوگے۔ آیت میں اشارہ ہے کہ جنت کی لامحدود اسپیس پر نوع آدم کو حکمرانی دی گئی ہے، جہاں وہ خیال ارادے کی رفتار سے سفر کرتا ہے۔ جنت کے حواس سے استفادے کا اصول خوش رہنا ہے، کیونکہ خوش رہنے سے ذہن یکسو رہتا ہے اور صلاحیتیں ایک نقطے پر مرتکز ہو کر ارادے کی قوت بڑھا دیتی ہیں، جبکہ ناخوشی ذہن تقسیم کرتی ہے اور تقسیم سے حواس کی رفتار بکھر جاتی ہے۔ زمین ہو یا جنت کی دنیا، زندگی خیال پر قائم ہے۔ اگر خیال میں ایلیوژن ہے تو جنت اسے قبول نہیں کرتی، کیونکہ ایلیوژن ناخوشی ہے۔ خوش رہنے کے اصول پر عمل کر کے اور ناخوشی سے دور رہ کر بندہ جنت کے حواس سے واقف ہو سکتا ہے۔ قارئین خواتین و حضرات، جولائی 2020 کے آج کی بات میں کوشش کی گئی ہے کہ لکھنے کا زاویہ تبدیل کیا جائے۔ آج کی بات پڑھنے سے الحمدللہ قارئین کی ذہنی صلاحیت میں اضافہ ہوا ہے۔ بتائیے آپ نے تحریر میں کیا تبدیلی محسوس کی؟ اللہ حافظ۔ خواجہ شمس الدین عظیمی۔